آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بیان کرتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض کے بے شک یہ آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے اپنی اس کائنات کے اوپر غور کرنے کی انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین میں، اس میں تمہیں بہت ساری میری قدرت کی، میری توحید کی تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں کہ کیسے دن پہلے آتا ہے، رات اس کے بعد آتی ہے، ان کی ٹائمنگ کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، کبھی دن یہ نہیں کہتا کہ آج میں نے پہلے آنا ہے، رات کہتی ہو کہ میں نے پہلے آنا ہے، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے۔ اس تبدیلی اور اس اختلاف کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ والفلک، اور وہ کشتی، التی تجری فی البحر، جو کہ سمندروں میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ جو کشتی کا تصور دیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ سفر ہے، اور جو سفر ہوتا ہے یہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اس سے انسان کے رزق کا تعلق ہے، انسان کے علم کا تعلق ہے، انسان کے وزڈم کا تعلق ہے۔ تو محض یہ کشتی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسان اس پوری دنیا کا سفر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کرتا ہے، پوری دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی کائنات سمجھ آتی ہے، اور اس سے اس کی زندگی کی خوشحالی کا کتنا تعلق ہے۔ تفسیر میں یہ باتیں بڑی خوبصورت بیان کی جاتی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، مِن مَاءٍ پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ اب کوئی کہ زمین جیسے بنجر ہوتی ہے اور آسمان سے پانی آتا ہے، تو یہ پانی زمین کو کیسے زندہ کر دیتی ہے۔ اور اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں پانی کی مثال آتی ہے، اور پانی بھی آسمان سے آتا ہے، روح بھی آسمان سے آئی ہے، اور قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قرآن آسمان سے آیا، اور زمین سے مراد انسانی دل ہیں جو کہ بنجر ہو جاتے ہیں، جو کہ پتھر ہو جاتے ہیں، جو سخت ہو جاتے ہیں، تو قرآن کے پانی سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جیسے پانی سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، قرآن سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہر طرح کی داب، یعنی کہ ہر طرح کی مخلوق اور جانور کو پھیلا دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، تصریف کا لفظ جو ہے وہ صرف سے ہے، ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں، اور صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، پلٹنا۔ تو گویا کہ ہواؤں کو جو پلٹنا اور پھیرنا ہوتا ہے، کبھی ہوائیں شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہیں، کبھی جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہیں۔ وہ سحاب، اور وہ بادل، مسخر بین السماء والارض، جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اب قرآن میں جو ہے وہ 6 طرح کے بادلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے یہاں پہ سحاب کا ذکر ہے، اور سحاب سے مراد وہ بادل ہوتے ہیں جنہیں ہوائیں جو ہیں وہ پھیلا دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ بادلوں کی جو سب سے پہلی شیپ ہوتی ہے، یہ اس کو سحاب کہا جاتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، وہ جن کی عقلیں ہیں ان کے لیے اس آیت میں بہت زیادہ نشانیاں موجود ہیں، اور آیت کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کوئی یاد آ جائے۔ تو گویا کہ یہ ساری تخلیقات ایسی ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں تو انسان کے ذہن میں بے اختیار خیال آتا ہے کہ کوئی تو اس کا بنانے والا ہے، تو کوئی تو اس قدرت کے پیچھے ہے۔ تو پھر ہمیں کون یاد آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ یعقلون کا لفظ جیسے ہم نے کہا کہ عقل سے ہے، تو عقل کہا جاتا ہے دماغ کی اس کیفیت کو کہ جس میں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، جس میں کوئی اور خیال نہ ہو، وہ ادھر ادھر نہ گھومتا پھرتا ہو، جو کہ پرسکون ہو، بیلنس ذہن ہو، تو وہ ان آیات کے اوپر غور کرے گا۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جب جذباتی حالت میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، ڈسٹریکشن کی حالت میں ہوتا ہے، تو تب اس کو کہاں خیال آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرے اور ان ساری مخلوقات کو دیکھے۔ لہٰذا اس کے لیے انسان کو ایک پرسکون ذہن چاہیے ہوتا ہے، جذبات سے خالی ذہن چاہیے ہوتا ہے، جس میں ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا ذہن جو ہے وہ ان آیات کے اوپر غور کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایسی دماغی کیفیت نصیب فرمائے، ایسی عقل اور ایسا شعور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔